انصاری بھائی ہمیں انڈیا سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سر ایک تو قنوت نازلہ کے حوالے سے تھوڑی تفصیل بیان کر دیں کہ کیا فلسطین کے حوالے سے یا جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ بھی ذکر کر دیں کہ مسلمان زوال پذیر ہیں، اس کی کیا وجہ آپ کے نزدیک ہے؟ جی میں انصاری صاحب ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قنوت نازلہ یہ کیا چیز ہے؟ بالکل ایک مشروع چیز ہے ہمارے دین کے اندر، اور قنوت نازلہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کیا ہے، اور وہ قرآن پاک کے ایک اصل کے اطلاقات میں سے ایک جوازی، اطلاقی اور عملی صورت ہے۔ اس کو سنت ثابتہ کہا جاتا ہے۔ سنت ثابتہ، سنت مشہورہ، سنت متواترہ، یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو علماء نے ایک پیٹرن سیٹلڈ کیا ہوا ہے سنت کے حوالے سے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کبھی تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ یہ سنت ثابتہ میں شامل ہوتا ہے، اور یہ کیا چیز ہے دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قرآن پاک پر ایک عامل ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہی سب سے پہلے ترجیح میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیا کرو، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کیا کرو۔ یہ ایک اصل ہے جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام عامل ہوا کرتے تھے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کے اندر اللہ کی طرف سب سے پہلے رجوع کیا جاتا، پھر اس پر عملی اقدامات بھی کیے جاتے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے خیر طلب کر کے۔ کبھی کبھی صورتحال ایسی آ جایا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہ جہاں پر انسان عملی لحاظ سے کچھ شاید نہ کر پا رہا ہو، جیسے مکہ میں جس وقت نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کو نکال دیا گیا، پھر کچھ ٹائم ایسا بھی گزرا کافروں کا وہاں پر ایک قبضہ تھا، مسلمان وہاں داخل بھی نہیں ہو پا رہے تھے، ابھی فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں جو مسلمان ابھی رہائش پذیر تھے مستضعفین، ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا اور ظلم و ستم کیا جاتا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے استعانت کیا کرتے، اور اس استعانت کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیا کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز ادا فرماتے تو اس میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، رکوع میں، سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک طریقہ کار اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایسا رہا تھا کہ خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کے مستضعفین اور کمزور لوگوں کے لیے قنوت نازلہ کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جس وقت آپ رکوع کریں، پھر رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ جماعت کے اندر ایسا کرتے اور بلند آواز فرما لیتے، صحابہ کرام بھی اس دعا کو سنتے، اس پر آمین وغیرہ کہا کرتے تھے۔ اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے عمومی طریقہ کار نہیں رہا، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے یہ اس وقت ہوا کرتا تھا جس وقت کوئی ناگہانی صورت، کوئی بلا، کوئی مصیبت اجتماعی حیثیت میں مسلمانوں پر آتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز کے اندر اجتماع کر کے، یعنی نماز کا اجتماع کر کے اجتماعی صورت کے اندر نماز کے اندر اس دعا کو کیا کرتے۔ اس میں کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، بلکہ اس وقت کی صورتحال پر جو بھی مناسب الفاظ ہوں اس کے ساتھ دعا کی جائے اور امام مقتدی جو ہے اس پر آمین کرے، اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ بالکل قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی بھی چاہیے ہے۔ تمام کے تمام فقہا دیکھیے گا، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کا اتفاقی ضابطہ ہے، کیونکہ عمومی طریقہ کار اللہ کے نبی علیہ السلام کا نہیں رہا، لیکن یہ عمل ثابت ہے سنت ثابتہ کے زمرے کے اندر کہ جس وقت ناگہانی کوئی صورتحال پیش آ جاتی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اجتماعی دعا کیا کرتے۔ اگر کبھی کسی کو اکیلے میں بھی کرنی پڑ گیا وہ کر سکتا ہے، مثلا کسی کو جماعت مس ہو گئی کسی کی، وہ اکیلا پڑھ رہا ہے، اس میں قنوت نازلہ کرنا چاہ رہا ہے کر لے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی مسلمانوں کے جو زوال کا سبب ہے، یاد رکھیے گا ایک ہی سبب ہے، ایک ہی اصل سبب ہے، باقی سب چیزیں اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے نوازا، رسولوں سے نوازا، ان میں ائمہ سے ان کو نوازا، ان پر اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، وہ زوال پذیر ہوئے، اللہ نے پھر اٹھایا، وہ پھر گرے، پھر اٹھایا، ہر طرح کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا۔ لیکن جس وقت وہ قوم زوال پذیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی وجوہات ذکر کی ہیں، وہ ساری کی ساری وجوہات، اصل وجوہ جو اللہ نے ذکر کر دی وہ فرمایا لو اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ بنی اسرائیل اگر تورات کی اقامت کرتے، اگر یہ انجیل کی اقامت کرتے تو یہ آسمانوں سے بھی کھاتے، زمینوں سے بھی کھاتے۔ یہ عربی کے اندر ایک محاورہ ہے لا کلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یعنی اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے۔ نعمتیں اتنی ہوتی، آسائشیں اتنی ہوتی، اللہ کی رحمت اور فضل ان کے اوپر اتنا ہو جاتا، لیکن انہوں نے نہ اقامت تورات کی نہ اقامت انجیل کی۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے، باقی سب چیزیں اس کے تحت داخل ہو جایا کرتی ہیں۔ ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح اللہ رب العزت نے ہر نعمت سے نوازا، ائمہ سے نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی، اور اس انداز میں دی جس انداز میں پہلے کبھی نہ ملی۔
اس کی حفاظت اس انداز کے اندر ہوئی، اس کا بیان اس انداز کے اندر، لوگوں تک یہ پیغام اس انداز کے اندر پہنچا کہ سبحان اللہ. لیکن ہم نے اقامت قرآن چھوڑ دیا، جیسے بنی اسرائیل نے اقامت تورات چھوڑ دی جس کا ذکر قرآن پاک نے کی. ہم نے اقامت قرآن چھوڑ دیا، بس ختم. اس کے بعد ہمارے اخلاق گرنے ہی تھے، کیونکہ اخلاق یہاں سے بننے تھے. ہمارا عمل گرنا ہی تھا، اس لیے کہ عمل صالح ہمارا یہیں سے بننا تھا. ہمارے عقائد خراب ہونے ہی تھے، اس لیے کہ عقائد کی اصلاح بھی یہاں سے ہی ہونی تھی. ہمارا سب کچھ یہیں سے ہونا تھا. ہم نے اقامت قرآن کو چھوڑ دیا، ہم کمزور ہو گئے. لیکن بہرحال قومیں پھر اٹھ سکتی ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ نے 50 دفعہ اس پر زوال آیا، 50 دفعہ اس کو قوموں کو اٹھایا. ایک ہی اصول ہے اقامت قرآن. ہوگا تو مسلمان قوم دوبارہ زندہ ہوگی، زوال اس کا ختم ہوگا. اقامت قرآن نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ابھی جو موجودہ صورتحال کے اوپر یہ شاید آپ نے پرٹیکولر سوال کیا ہے، ہماری حالت صرف اتنی ہے، اقامت قرآن بہت دور کی بات ہے. جس وقت ملک دنیا میں کسی خطے پر مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ہم لوگ ایک بالکل فاختہ کی طرح جوش کے اندر آئیں گے. ہمارے کلپس بھی آئیں گے، ویوز حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہوگا. سر تھوڑے دن رک جائے، جیسے ہی یہ مسئلہ ختم ہوگا نا، ٹھنڈا پڑے گا، بھول جائیں گے ہم کون سے مظالم ہوئے تھے، کہاں مظالم ہوئے تھے. ہم فاختہ ہیں، وقتی پھڑ پھڑاتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں. ابھی بلکہ ایک اور آزما لیجیے گا، ابھی 3-4 دن بعد پاکستان انڈیا کا میچ ہے. آپ دیکھ لیجیے گا، جس وقت پورا دن میچ چل رہا ہوگا پاکستان انڈیا کا، آپ ریٹنگ دیکھ لیجیے گا کتنے لوگ اس وقت فلسطین کے حق میں سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے اندر اپنے آپ کو اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. اقامت قرآن بہت دور کی بات ہو گئی. ہم بہت پیچھے چلے گئے اقامت قرآن سے. ہم نے اپنے مقاصد بنا لیے، اپنے مفاد بنا لیے ہیں، اسی مفاد کے زمرے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اصل وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے. باقی سب چیزیں اس کی فروعات بن جاتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگ زوال پذیر ہیں. جس دن اقامت قرآن کا تصور ہمارے یہاں بیٹھ گیا، دوبارہ آیت سنیں، لو اقاموا التوراۃ، بنی اسرائیل اگر اقامت کر لیتی تورات کی اور انجیل کی، اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے. بس اس کے علاوہ کوئی زوال کا سبب نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک